اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم ترین مقدمے کے حوالے سے، اس کے فیصلے کے حوالے سے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ مقدمہ تو بظاہر ایک عام سا مقدمہ ہے، لیکن اس سے ایک بہت ہی اہم شخصیت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ وہ جو اہم شخصیت ہے وہ اس مقدمے میں ملزم یا مدعی تو نہیں تھی، لیکن وہ شخصیت اس مقدمے کے ایک اہم فریق کے طور پہ ضرور موجود رہی، اور اس کے فیصلہ جو ہے وہ اس اہم شخصیت کے خلاف آیا ہے، اور اس فیصلے کو میڈیا پہ شائع یا نشر ہونے سے بھی روکنے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس فیصلے کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں احتساب عدالت کے اس فیصلے کی جو چند روز پہلے سامنے آیا، جس میں فاروق نول اور طیبہ گل کو باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ وہی طیبہ گل ہیں جن کی چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے ساتھ ایک قابل اعتراض، انتہائی قابل اعتراض ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی چند سال قبل۔ وہ جو ویڈیو منظر عام پہ آئی تو نیب کی طرف سے اس پہ موقف اپنایا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ یہ جو طیبہ گل ہیں اور ان کے شوہر فاروق نول، یہ دونوں بلیک میلر ہیں، یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کا گینگ ہے، یہ لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، ان سے لوٹ مار کرتے ہیں، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی دراصل بلیک میلنگ کی ایک کوشش ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، انہیں بدنام کر کے کچھ مقاصد حاصل کیے جانے تھے، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے ریلیز کی گئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد یہ جو دونوں ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیب جو ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرتی ہے اجلت بازی میں۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوتی ہے، مقدمہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چند روز پہلے احتساب عدالت لاہور جو ہے اس نے دونوں کو، فاروق نول اور ان کی اہلیہ طیبہ گل کو، شواہد کی عدم دستیابی پر جو ہے وہ بری کر دیا۔ لیکن جو اس پروسیڈنگ کے دوران اور احتساب عدالت کا جو ورڈکٹ ہے اس میں جو چند تاثرات دیے گئے ہیں، چند آبزرویشنز جو دی گئی ہیں، وہ بہت اہم ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 13 صفحات پر یہ جو فیصلہ، مشتمل فیصلہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ الزام فاروق نول پہ یہ تھا، جو نیب کی طرف سے ریفرنس دائر کیا گیا، کہ 6 افراد سے مبینہ طور پر اس نے فراڈ کیا اور ان سے لوٹ مار کی۔ اس میں جو سب سے نمایاں شخص ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، وہ ہدایت اللہ صاحب ہیں، جن کے ساتھ 2,45,00,000 روپے کا جو ہے وہ فراڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں صبا حمید صاحبہ ہیں، صفدر حسین ساجد صاحب ہیں، محمد آصف، محمد زاہد اقبال اور نیاز احمد خان۔ یہ 6 لوگ ہیں جنہیں نیب نے پیش کیا مدعی کی حیثیت سے کہ ان کے ساتھ جو ہے فاروق نول نے فراڈ کیا ہے، اور ان کی اہلیہ جو ہیں طیبہ گل، وہ ان کے ساتھ شریک کار جو ہے رہی ہیں۔ اب یہ 25/5/2019 کو ریفرنس دائر کیا گیا احتساب عدالت میں۔ اب احتساب عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ اگر آپ پڑھیں، کوئی لمبا چوڑا فیصلہ نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 13 صفحات پہ مشتمل فیصلہ ہے۔ اس میں جو پہلا شخص ہے ہدایت اللہ، جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ 2,45,00,000 روپے کا جو ہے وہ فراڈ کیا گیا۔ ایک تو وہ بتاتا ہے کہ 5 بلڈوزر کم قیمت پر بیچنے کی پیشکش کی فاروق نول نے اسے، اور 35 لاکھ روپے کا ایک بلڈوزر بتایا گیا۔ 1,75,00,000 کی رقم جو ہے وہ طے ہوئی، 50 لاکھ نقد ادا کیے گئے، جبکہ 1,24,00,000 روپے بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے فاروق نول کو ادا کیے گئے، اور نہ وہ بلڈوزر آئے اور نہ وہ پیسے واپس ہوئے۔ لہٰذا اس کی استدعا ہے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے اور اسے یہ رقم جو ہے وہ واپس دلائی جائے۔ اب عدالت نے اپنی آبزرویشن میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو یہ شخص جو ہے ہدایت اللہ، جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، وہ سال یا تاریخ نہیں بتاتا کہ کب اس کے ساتھ جو ہے فراڈ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دیوانی معاملہ تھا جو سول عدالت میں چل رہا تھا۔ اس شخص نے، ہدایت اللہ نے، ایک FIR بھی درج کروائی پولیس اسٹیشن نصیر آباد راولپنڈی میں، اور اس نے ایک سول سوٹ بھی جو ہے دائر کر رکھا ہے۔ 17 جولائی 2013 کو اس نے سول عدالت سے جو ہے وہ رجوع کیا اس لین دین کے حوالے سے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ
اس میں طیبہ گل جو ہے وہ خاتون، یعنی جس کی چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ وہ ویڈیو آڈیو جو منظر عام پہ آئی، اس خاتون کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جو ایف آئی آر درج ہوئی تھانہ نصیر آباد راولپنڈی میں، وہ جو دیوانی عدالت میں مقدمہ درج کروایا ہدایت اللہ نے، اس میں بلکہ اس میں کلثوم پروین اور فاروق نول کو جو ہے وہ ملزم قرار دیا گیا ہے، یا کہا گیا کہ ان دونوں نے مل کے میرے ساتھ فراڈ کیا۔ ہدایت اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ کلثوم پروین صاحبہ کون ہیں؟ فاروق نول جو ہیں یہ ان کی پہلی بیوی ہے، اور بعد ازاں طیبہ گل نے ان کے ساتھ شادی کی تو وہ طیبہ گل سے جو ہے وہ طیبہ فاروق ہو گئی۔ تو جب یہ فراڈ ہو رہا ہے اس وقت تک جو طیبہ گل ہیں یہ فاروق نول کے بیوی نہیں بنی، اس سے شادی ان کی نہیں ہوئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہدایت اللہ جو مقدمہ درج کروا رہے ہیں اور جو دیوانی عدالت میں مقدمہ درج ہو رہا ہے ان دونوں جگہ پہ وہ کلثوم پروین اور فاروق نول کے خلاف جو ہے کارروائی کا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جو اس میں یعنی کمپلیننٹ ہے وہ خاتون ہے صبا حمید۔ وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ 2016 میں فاروق نول نے ویزا لگوانے کے لیے 56 لاکھ روپے ان سے مانگے۔ 56 لاکھ روپے جو ہیں انہیں ادا کیے، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم منتقل کی اور کچھ رقم جو ہے وہ نقد ادا کی گئی۔ اچھا، یہ خاتون بھی فرماتی ہیں، ان خاتون کی طرف سے بھی جو درخواست دی گئی ہے اس میں طیبہ گل کا کہیں نام نہیں ہے۔ وہ اس میں کلثوم پروین یعنی فاروق نول کی سابقہ اہلیہ اور فاروق نول ان دونوں کو جو ہے وہ ملزم بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان دونوں نے مل کے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اور اس میں کلثوم پروین کا جو کردار ہے وہ اتنا ایک ہے کہ وہ رقم جو منتقل ہوئی ہے وہ دراصل اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل ہوئی ہے، لہٰذا یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں شریک جرم ہیں۔ فاروق نول نے فراڈ کیا ہے اور اس کی سابقہ بیوی جو ہے کلثوم پروین وہ اس کے ساتھ ان سارے معاملات میں شریک رہی ہے، لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات جو یہ جو اعصاب عدالت کا فیصلہ ہے اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فاروق نول کی پہلی بیوی ہے کلثوم پروین، انہوں نے جھنگ میں صبا حمید کے خلاف 2 مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔ یہ دونوں مقدمات لین دین کے حوالے سے ہیں، دیوانی نوعیت کے ہیں، اور وہاں جھنگ کی عدالت میں جو ہے زیر التوا ہیں۔ وہاں پہ صبا حمید صاحبہ جو ہیں وہ پیش نہیں ہو رہی، لیکن انہوں نے نیب کو درخواست دے دی کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، مجھ سے پیسے لیے ہیں، ویزا نہیں لگا، پیسے واپس نہیں ہوئے، لہٰذا یہ پیسے جو ہیں مجھے واپس دلوائے جائیں۔ لیکن اگین میں کلیریفائی کروں گا کہ طیبہ گل یا طیبہ فاروق کا ابھی تک کہیں پہ نام جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کہانی میں مزید رنگ بھرنے کے لیے کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے بطور کمپلیننٹ۔ صفدر حسین ساجد کہتا ہے کہ میرا بھائی پکڑا گیا، ریلیف دلوانے کے لیے 2 لاکھ روپے مانگے فاروق نول نے، یہ 2016 کی بات ہے، اور میں نے اسے 2 لاکھ دیے لیکن نہ ریلیف ملا نہ پیسے واپس ملے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جو کمپلیننٹ ہے 2016 سے لے کے آن ورڈ جب تک یعنی یہ ریفرنس دائر کیا جاتا ہے وہ خاموش ہے، نہ تو اس نے کسی کو درخواست دی، نہ کہیں کوئی ایف آئی آر درج کروائی۔ وہ اچانک جب یہ نیب ریفرنس دائر کرتی ہے تو یہ کمپلیننٹ سامنے آ جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی اس قسم کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، اور اس کی درخواست میں بھی کہیں پہ طیبہ گل یا طیبہ فاروق کا نام نہیں ہے، بلکہ فاروق نول جو ہے اس کے خلاف ہی اس کی شکایت ہے۔ اسی طرح یہ جو اپنا کیس ہے اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے نیب کی طرف سے 2-3 اور لوگ بھی اس ریفرنس کا حصہ بنا دیے گئے۔ نیاز احمد صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ موبائل فون کمپنی کا ٹاور لگوانے کا وعدہ کیا فاروق نول نے، اور مجھ سے 6 لاکھ روپے لے لیے 2008 میں، اور بعد میں نہ پیسے واپس ہوئے نہ وہ ٹاور لگوا کے دیا۔ اچھا، 2008 میں نیاز احمد کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور وہ پورے 12 سال خاموش بیٹھا رہتا ہے، نہ وہ کسی کو درخواست دیتا ہے، نہ کسی ادارے سے رجوع کرتا ہے، کسی قسم کی قانونی کارروائی وہ نہیں کرتا۔ اور جب یہ نیب ریفرنس دائر کرنے لگتی ہے فاروق نول اور طیبہ گل کے خلاف تو یہ اچانک صاحب جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح محمد آصف اور محمد زاہد اقبال کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 3 لاکھ روپے فاروق نول نے مانگے یہ موبائل فون کمپنی کا ٹاور لگوا کے دینے کے لیے، تو موبائل فون کمپنی کا ٹاور نہیں لگا اور پیسے بھی واپس نہیں ہوئے، تو 3 لاکھ جو ہیں ان کی طرف سے دعویٰ ہے کہ ہم سے لیے گئے اور یہ واپس جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ اچھا،
یہ ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ کہیں پہ کسی قسم کی کوئی شکایت درج نہیں کروائی انہوں نے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ نیب ریفرنس دائر کرنے لگتی ہے، یہ ویڈیو سامنے آتی ہے، تو اچانک سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ گویا کل جو 6 افراد ہیں وہ اس معاملے میں کمپلیننٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فاروق نول نے ہمارے ساتھ جو ہے فراڈ کیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب یہ سارے چونکہ دیوانی نوعیت کے معاملات ہیں، اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ نیب دیوانی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی شخص کا کوئی لین دین ہے تو وہ کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے تو نیب اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتا، وہ دیوانی عدالت ہی اس معاملے کو جو ہے وہ طے کر سکتی ہے۔ نیب اسی صورت میں اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتا ہے کہ جب بڑے لیول پہ کوئی فراڈ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پہ ڈبل شاہ کا کیس سامنے آیا تو اس میں نیب نے اس لیے مداخلت کی کہ وہ بڑے پیمانے پہ پبلک ایٹ لارج کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس لیول پہ جو ہے وہ فراڈ ہو رہا تھا لوگوں کے ساتھ، لہٰذا نیب حرکت میں آیا۔ اس طرح کے معاملات میں نیب مداخلت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو رفیق حاجی عثمان برخلاف چیئرمین نیب کیس ہے 2015 میں، اس میں سپریم کورٹ، یہ باقاعدہ رپورٹڈ کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ دیوانی نوعیت کے معاملات نمٹانا نیب کا کام نہیں ہے۔ واضح طور پہ یہ ججمنٹ موجود ہے۔ نیب کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ یہ سارے اگر معاملات اگر ہیں بھی، فرض کیا یہ معاملات ہیں، ان میں کوئی 2 نمبری نہیں کی گئی، فیبریکیشن نہیں کی گئی، یہ جتنے بھی مدعی تھے یہ صرف مقدمہ بنانے کے لیے کھڑے نہیں کیے گئے، فرض کیا کہ یہ سارے مدعی موجود ہیں، ان کے ساتھ یہ دھوکہ یا فراڈ یا جو بھی کہیں یہ ہوا ہے، تو یہ لین دین کا معاملہ ہے، دیوانی معاملات ہیں۔ نیب کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ ہماری ڈومین نہیں ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، لہٰذا کیا کہ کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سامنے لایا جائے تاکہ یوں لگے کہ پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ اس معاملے میں افیکٹڈ ہے، زیادہ سے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے۔ لہٰذا نیب کی طرف سے یہی دعویٰ کیا گیا۔ جب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا تو فاروق نول نے پٹیشن دائر کی، تو اس میں نیب کی طرف سے یہی موقف اختیار کیا گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں، ان سے پیسے اینٹھتے ہیں، لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں تحریری طور پہ نیب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 56 کمپلینٹس ہمارے پاس موجود ہیں، فاروق نول اور طیبہ گل کے خلاف 56 درخواستیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، 56 لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دہی کی ہے، ان کی درخواستیں ہمارے پاس موجود ہیں، لہٰذا اس لیے ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ریفرنس دائر کیا جاتا ہے تو 56 میں سے 5 اڑ جاتا ہے، صرف 6 لوگ رہ جاتے ہیں۔ اب پہلے تو یہی بنیادی سوال ہے کہ وہ 50 لوگ باقی کدھر گئے؟ جس طرح سے کیا یہ عدالت میں نیب کی طرف سے یہ غلط بیانی کی گئی؟ غلط بیانی اگر کی گئی تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ بہرحال یہ 6 لوگ جو ہیں یہ اس لیے جوڑے گئے کہ نیب آرڈیننس کے تحت کسی بھی دیوانی معاملے میں نیب مداخلت نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ کیس بنایا گیا کہ جیسے پبلک ایٹ لارج لیول پہ جو ہے یہ فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ریفرنس جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اور اب عدالت نے، احتساب عدالت نے، لاہور کی احتساب عدالت نے یہ جو ریفرنس ہے یہ ختم کر دیا ہے، اور فاروق نول اور ان کی جو اہلیہ ہیں طیبہ گل ان کو باعزت بری کر دیا، اور ساتھ میں جو ریمارکس پاس کیے ہیں وہ میرے خیال میں ایک چارج شیٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ یہ کیس نیب کے جبر و استبداد اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی، غلط استعمال کی بہت واضح مثال ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اصل کہانی دراصل یہ تھی کہ جو ہی وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی تو اس ویڈیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، تو اس ویڈیو کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ جو ہے یہی تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں فاروق نول اور طیبہ گل وہ دھوکہ دہی اور فراڈ میں ملوث ہیں، ان کے خلاف شکایتیں ہیں، نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا، ہم تو احتساب کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جو ہے پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو بھی ٹھیک تھی، اور وہ جو نیب دراصل پروپیگنڈا کر رہا تھا، جو بھی کیس بنایا گیا وہ اس ویڈیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا،
اور اگر کوئی کیس تھا بھی، اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے بھی، جیسے میں نے پہلے کہا، تو وہ معاملہ دیوانی عدالت طے کر سکتی ہے. لیکن نیب نے جس طرح اختیارات کو غلط استعمال کیا، ایک شخص کو بچانے کے لیے، چیئرمین نیب کو بچانے کے لیے جس طرح یہ ریفرنس بنایا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کا احتساب ہو رہا ہے. نیب جو ہے کس طرح سے اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہے، اور پھر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے اس کیس کو رپورٹ ہونے سے روکا گیا. یہ جب ابھی فیصلہ آیا تو ٹی وی چینلز اور اخبارات سے کہا گیا کہ اس کو اس طرح سے آپ ہائی لائٹ جو ہے وہ خبر کو نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی ٹاک شو نہیں ہوا، کسی اخبار میں کوئی تجزیہ، کوئی اداریہ نہیں لکھا گیا اس حوالے سے، اس لیے کہ نیب نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کیا. حقیقت میں یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اگرچہ اس میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو ہیں وہ مدعی یا ملزم نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مقدمے کے سب سے بڑے فریق جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تھے، اور یہ فیصلہ دراصل ان کے خلاف ہی آیا ہے. اور ان کے حوالے سے نہ جانے اور کتنی ویڈیوز جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہوں گی، اور نہ جانے اور کس سے وہ جو ہے بلیک میل ہو رہے ہوں گے. کیا ایسے شخص کو ملک کے سب سے بڑے احتساب کے ادارے کی سربراہی کی جو نشست ہے، جو منصب ہے، کیا اس پہ براجمان ہونا چاہیے؟ یقیناً نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.